حرم شریف ہے، وہاں پہ جانے کی ہر ایک کو مکہ کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرہ کروں، حج کروں اور ان سارے مقدس مقامات کے اوپر میں جاؤں۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک نے ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا، دل میں خواہش تو لیے ہم گھوم رہے تھے، جب دل میں شدت بڑھ گئی خواہش کی تو پتہ بھی نہیں چلا ہم یہاں پہ پہنچ گئے۔ تو آپ عمرہ کی غرض سے یہاں پہ جی میں پہنچے؟ بالکل عمرہ کی غرض سے میں آیا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا، میرے ایک محترم بھائی ہیں، صادق بھائی جان ہیں، ان کے ذریعے سے جی ہاں، یہ جی ہاں۔ کانٹیکٹ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، ہمارے علاقے کے بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں اور اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی چلو ملاقات ہوئی، آپ نے بطور کیمرہ مین مجھے جوائن کیا، آپ کی کیمرہ مینی بھی میں نے دیکھی ہے، آپ پروفیشنل کیمرہ مین تو نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کے فریم سے کہ آپ کیمرہ مینی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں آپ کیمرہ مینی بھی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں؟ ایکچولی میں کام جو ہے میری جو ہے ہاسپٹیلٹی جابز ہیں، جو ریسٹورنٹ جو ہوٹلز کے اندر ہے اس کے اندر میں جاب کرتا ہوں، ایز اے فرنٹ پہ میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ میں نے ایک لو لیول سے میں نے کیا تھا، تو ماشاءاللہ آج ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں، اچھا ایکسپیرینس ہے میرے پاس، اللہ کا احسان ہے، اس کی ذات پاک کا شکر ہے، اچھا کام چل رہا ہے۔ دبئی میں کام کرنے کا بھی موقع مجھے ملا ہے، وہاں پہ بھی 2-4-5 سال میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بحرین بھی میں گیا تھا اور اس کے علاوہ عمان بھی میں نے گیا ہوا ہوں، لیکن سعودیہ جب یہاں پہ آیا ہوں تو میں کہتا ہوں ختم ہے یہاں پہ جگہ، کوئی بھی جگہ اس جیسی جگہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو عمرہ اور دیگر مقامات عبادات کے دوران کیا چیز جو تھی وہ سب سے ڈیفرنٹ لگی اور اچھی لگی؟ اگر ہم کنکلوژن یہ کریں کہ یار یہ جگہ جو ہے یہ سب سے ون اینڈ اونلی، اس میں مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ ایکچولی انسان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ خواب میں ہے، میں بذات خود میں ابھی تک میں خواب میں ہوں اور مجھے یقین نہیں ہو رہا، نہ اپنی آنکھوں پہ، نہ اپنے دل پہ اور نہ اپنے ذہن کے اندر یہ میں تصور کر رہا ہوں کہ میں واقعی ان مقامات کے اوپر ہوں، کیا واقعی میں نے مکہ میں جا کے عمرہ کر لیا ہے، میں مدینہ شریف میں ہو کے آ گیا ہوں، میں ابھی احد کے پہاڑ کے اوپر ہوں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو ہے جنگ کی تھی، تو اس جنگ کے دوران آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذوالفقار تلوار بھی یہیں سے ملی تھی، تو بڑا ایک دل میں ایسی جذبات اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہاں میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں۔ اور یہاں پہ میں نے ایک دو اور چیزیں چیک کی ہیں کہ یہاں کے جو پتھر ہیں سردار صاحب وہ بڑے مضبوط ہیں نا، جس طرح لوہا نہیں ہوتا، یہ وہ بڑے لوہ ساخت کا پہاڑ بھی ہے اور اسی سے یہ پتھر منسوب جی ہے۔ بالکل بالکل، یہ وہ پتھر ہے کہ اس کو چھوٹے سے پتھر کو بھی میں نے جو توڑنا چاہے تو یہ نہیں ٹوٹا، یہ اتنا سخت پتھر ہے۔ اچھا چلیں جی، راشد سے ہماری بات ہو رہی تھی، یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ جبل احد ہے، اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس جنگ کے اندر، اور ان کا عزم یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے، گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے ہوا کوئی سرکش تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور یہ وہ مسلمان تھے جن مسلمانوں کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں کہ جو کہ آپ سے ہر بندہ، ہر صحابی جو ہے وہ نیکی کرنے میں سبقت لے جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک رول ماڈل تھا، اور وہ صحابہ کرام تھے جن کے یہاں پہ یہ پہاڑ دیکھیں، اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو ان پہاڑوں کو صحابہ کرام اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین نے چھوا، اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ اس مقام کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے آگے شہداء کے قبرستان کے پاس۔